ذرا سوچئے ایک ایسے دماغ کے بارے میں جو کسی جدید سپر کمپیوٹر کی طرح ڈیٹا کو پروسیس کر سکے، اسے فلٹر کر سکے اور پھر اسے صدیوں تک محفوظ رکھنے کے لیے ایک ایسی بنیاد فراہم کرے جس پر آنے والی نسلیں مسلسل بحث کرتی رہیں۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم ایک ایسی ہی تاریخی شخصیت پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ ہاں، ایک ایسی شخصیت جن کا اثر واقعی صدیوں پر محیط ہے۔ بالکل۔ ہمارا آج کا موضوع امام محمد البخاری اور ان کی آفاقی کتاب صحیح البخاری پر مبنی ایک انتہائی جامع تحقیقی مقالہ ہے۔ اور یہ مقالہ بہت تفصیلی ہے۔ صحیح کہا۔ اس تحقیقی نشست کا مقصد اصل میں ایک عظیم شخصیت کی زندگی، ان کے حدیث پرکھنے کے جو انتہائی سخت طریقے تھے ان کو دیکھنا ہے، اور ساتھ ہی ان کے 100 سنگین اور متنازع سوالات کا جائزہ لینا ہے جو پچھلی کئی صدیوں سے مختلف فرقوں، جدیدیت پسندوں اور نقیدین کی جانب سے اٹھائے گئے ہیں، جو کہ بہت ضروری بھی ہے۔ ہاں، مگر آگے بڑھنے سے پہلے ایک واضح اور بہت ضروری اعلان۔ چونکہ اس تحقیق میں انتہائی حساس مذہبی، سیاسی اور فرقہ وارانہ حوالے موجود ہیں، جن میں لیفٹ ونگ، رائٹ ونگ، شیعہ، سنی اور دیگر خیالات شامل ہیں، اس لیے ہم یہاں کسی بھی فریق کی حمایت نہیں کر رہے۔ بالکل، ہمارا کوئی بایس نہیں ہے اس میں۔ میرا اور ہماری ایکسپرٹ کا مقصد صرف اور صرف ان تحقیقی حقائق اور مختلف نقطہ نظر کو مکمل غیر جانبداری کے ساتھ سننے والوں تک پہنچانا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کے مختلف پہلوؤں کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ یہاں جو بات سب سے دلچسپ ہے وہ یہ کہ اگر ہم 9ویں صدی عیسوی یا 3ری صدی ہجری کے دور کو دیکھیں تو یہ اسلامی تاریخ میں روایات کو جمع کرنے کا سنہری دور تھا۔ سنہری دور یعنی اس وقت چیزیں لکھی نہیں جا رہی تھیں زیادہ؟ ہاں، زیادہ تر یہ وہ وقت تھا جب معلومات کو زبانی طور پر سینہ بہ سینہ منتقل کیا جاتا تھا۔ اس مطالعے میں امام بخاری کی زندگی اور ان کے بنائے گئے اصولوں پر جو تحقیق ہے وہ بہت گہری ہے، اور جو چیز اس مقالے کو اہم بناتی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے صرف روایتی جوابات پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ جدید ایکڈیمک اور تنقیدی سوالات کو بھی اہمیت دی ہے، رائٹ؟ بالکل، ان سوالات کو برابر اہمیت دی گئی ہے۔ اگر ہم اس عظیم ذہن کے تاریخی سفر کی شروعات کریں تو ان کی پیدائش 810 عیسوی میں بخارا میں ہوئی، جو آج کے ازبکستان کا حصہ ہے، اور ان کے بچپن کا ایک بہت ہی متاثر کن واقعہ ہے۔ ان کی بینائی کے حوالے سے؟ ہاں، واقعی ایک ایسی بیماری آئی جس میں اس بچی کی بینائی چلی گئی تھی۔ آنکھوں کی روشنی چھن جانا اس دور میں کسی بھی انسان کے لیے میرا مطلب ہے تعلیم اور تحقیق کے دروازے بند ہونے کے مترادف تھا۔ ظاہر ہے کتابیں پڑھنا تو دور کی بات تھی۔ اور ان کے والدہ نے انتہائی غم کے عالم میں دن رات دعائیں مانگنی شروع کی۔ پھر تحقیق بتاتی ہے کہ ایک رات انہوں نے خواب میں حضرت ابراہیم کو دیکھا، جنہوں نے بشارت دی کہ دعا قبول ہو گئی ہے، اور حیرت انگیز طور پر جب صبح بچے کی آنکھ کھلی تو اس کی بینائی واپس آ چکی تھی۔ یہ واقعی ایک معجزہ تھا۔ یہ واقعہ صرف ایک معجزہ نہیں بلکہ ان کی زندگی کے اس روحانی سفر کی بنیاد بتایا جاتا ہے جس نے انہیں ایک ایسی لگن دی جو عام انسانوں میں نہیں ملتی۔ یہاں جو بات سب سے دلچسپ ہے وہ یہ کہ اس دور میں معلومات کو محفوظ رکھنے کا بنیادی طریقہ اورل ٹرانسمیشن تھا، یعنی لوگوں کے دماغ۔ ہاں، آج کے دور میں تو معلومات کو کلاؤڈ سٹوریج یا ہارڈ ڈرائیوز میں محفوظ کیا جاتا ہے، لیکن اس وقت علماء کے دماغ ہی ان کی ہارڈ ڈرائیوز ہوتے تھے۔ امام بخاری نے اس فن کو اس کی انتہا تک پہنچا دیا۔ میں بتا رہی تھی کہ وہ 16 سال تک مختلف علاقوں کا سفر کرتے رہے۔ 16 سال؟ یہ تو ایک بہت لمبا عرصہ ہے۔ بالکل، جیسے حجاز، عراق، سیریا اور ایجپٹ کا سفر۔ انہوں نے 1080 اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ اس وقت تک حدیث پرکھنے کا فن، جسے علم الرجال کہا جاتا ہے، یعنی راویوں کو پرکھنے کا علم، وہ اپنی بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ اور ان کے دماغ کے اس ہارڈ ڈرائیو کو ٹیسٹ کرنے کا وہ مشہور واقعہ جو بغداد میں پیش آیا، وہ تو کسی تحقیقی تھرلر جیسا لگتا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس دور کے سب سے بڑے ہیکرز کسی سسٹم کو بریک کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ بغداد والا واقعہ واقعی ایک بہترین مثال ہے ان کے حافظے کی۔ بغداد کے علماء نے ان کا امتحان لینے کی ٹھانی۔ انہوں نے 100 احادیث کی سندوں کو یعنی چینز آف ٹرانسمیشن کو جان بوجھ کر متن یا ٹیکسٹ کے ساتھ آپس میں بدل دیا۔ 10 علماء کو 10 ایسی کرپٹڈ احادیث دی گئیں۔ یہ کوئی عام ٹیسٹ نہیں تھا، یہ بھاری محفل میں ایک عظیم عالم کو لاجواب کرنے کی منصوبہ بندی تھی۔ ہر شخص کھڑا ہوتا، ایک ایسی حدیث سناتا جس کا ٹیکسٹ کسی اور سند کا ہوتا اور سند کسی اور ٹیکسٹ کی،
اور سوال کرتا۔ اور امام بخاری کا جواب کیا ہوتا تھا؟ ان کا جواب ہر بار ایک ہی ہوتا کہ مجھے اس کا علم نہیں۔ اب وہاں موجود عام لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ شخص واقعی لاجواب ہو گیا ہے۔ لوگوں کو لگا ہوگا کہ ان کی معلومات پر سوال اٹھ گئے ہیں، محفل میں ایک عجیب سی خاموشی اور تناؤ ہوگا۔ بالکل، لیکن کہانی کا کلائمیکس تو اس کے بعد آتا ہے۔ ہاں، جب سب ختم کر چکے تو انہوں نے پہلے شخص سے شروع کیا، نہ صرف اس کی غلط سند اور متن دہرایا بلکہ پھر اس کی درست سند اور متن سنا دیا، اور اسی طرح پورے 100 کے 100 سوالات ٹھیک کر دیے۔ سوچئے، پہلے ان غلطیوں کو اسی ترتیب میں یاد رکھنا جو پچھلے 1 گھنٹے میں بھاری محفل میں سنائی گئی تھیں، اور پھر اپنے دماغ کے ڈیٹا بیس سے ان کی اصلی اور درست ترتیب نکال کر انہیں پیش کرنا۔ یہ صرف یادداشت کا کمال نہیں تھا، یہ اس پورے ڈیٹا آرکیٹیکچر کی مکمل سمجھ تھی۔ بالکل ٹھیک کہا۔ وہ نہ صرف یہ جانتے تھے کہ ٹیکسٹ کیا ہے، بلکہ یہ بھی جانتے تھے کہ کون سا راوی کس شہر کا تھا، اس کے استاد کون تھے، اور کیا ان کی آپس میں ملاقات ممکن بھی تھی یا نہیں۔ یہ ڈیٹا ویریفیکیشن کا ایک انتہائی سخت نظام تھا۔ یہاں آ کر معاملہ واقعی بہت دلچسپ ہو جاتا ہے جب ہم ان کے فلٹریشن پروسیس کو دیکھتے ہیں۔ آج کل ہم بگ ڈیٹا اور ڈیٹا مائننگ کی بات کرتے ہیں، لیکن امام بخاری نے اپنے اساتذہ سے جو حدیثیں سنی تھیں ان کی تعداد 6 لاکھ کے قریب تھی۔ 6 لاکھ احادیث سننا اور پھر انہیں فلٹر کرنا! اور صحیح البخاری میں انہوں نے تقریباً 7275 حدیث کو شامل کیا، اور اگر تکرار یعنی ریپیٹیشن کو نکال دیا جائے تو یہ تعداد صرف 2600 کے قریب رہ جاتی ہے، جو کہ ایک بہت چھوٹا حصہ ہے ٹوٹل ڈیٹا کا۔ یہ ایک ایسی انتہائی سخت چھان بین ہے کہ سمجھ نہیں آتا کہ اتنی بڑی تعداد کو ریجیکٹ کرنے کا حوصلہ اور معیار آیا کہاں سے۔ آخر وہ کیا معیار تھے جو انہیں اس وقت کے باقی تمام علماء سے الگ کرتے تھے؟ یہی ان کے کام کا سب سے اہم اور نازک حصہ ہے۔ میری تحقیق کے مطابق ان کے 2 بنیادی شرائط تھے جن پر کوئی سمجھوتا نہیں تھا۔ پہلی شرط تھی عدالت۔ عدالت سے مراد سچائی۔ ہاں، اس کا مطلب ہے راوی کا اخلاقی طور پر مکمل سچا اور نیک ہونا۔ یہ کوئی عام سی سچائی نہیں تھی۔ مثال کے طور پر، اگر کسی شخص نے اپنے بھاگتے ہوئے گھوڑے کو پکڑنے کے لیے اپنے ہاتھ میں خالی تھیلا دکھا کر جانور کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہو تو اس شخص کی حدیث بھی ریجیکٹ کر دی جاتی تھی۔ حیرت انگیز، صرف ایک جانور کو دھوکہ دینے پر؟ بالکل، کیونکہ جو شخص ایک جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے اس کے کردار پر پورا اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری شرط تھی ضابط، یعنی راوی کا حافظہ اور معلومات کو بالکل درست اور بغیر کسی غلطی کے آگے پہنچانے کی صلاحیت۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صرف نیک ہونا کافی نہیں تھا۔ ایک شخص بہت پرہیزگار ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کا دماغ چست نہیں یا وہ چیزیں بھول جاتا ہے تو وہ ضابط کے معیار پر پورا نہیں اترے گا۔ صحیح کہا۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ لازمی قرار دیا کہ سند مسلسل ہو، ہر راوی نے اپنے استاد سے بالکل خود سنا ہو اور اس میں کوئی پوشیدہ خرابی یا ہڈن ڈیفیکٹ نہ ہو۔ اور اس ساری علمی اور ٹیکنیکل محنت کے پیچھے جو روحانی اور جذباتی لگن تھی وہ بھی دھیان دلانے کے لائق ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ امام بخاری کتاب میں ہر ایک حدیث کو شامل کرنے سے پہلے باقاعدہ غسل کرتے اور 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ یہ ان کے لیے صرف ایک کتاب نہیں تھی بلکہ مکمل عبادت تھی۔ واقعی۔ اور اسی عبادت کے ساتھ انہوں نے اس کتاب کی ترتیب میں ایک نیا اور انقلابی طریقہ متعارف کروایا جسے ترجمہ یا چیپٹر ہیڈنگز کہتے ہیں۔ وہ صرف ایک عام جمع یا آرکائیوسٹ نہیں تھے، انہوں نے باب کے عنوانات اس طرح رکھے جو ان کے فقہی یا قانونی خیالات کا اظہار کرتے تھے۔ یعنی وہ ہیڈنگز ان کی اپنی رائے ہوتی تھی۔ ہاں، یہ عنوانات اصل میں ان کا آپیڈ سیکشن تھا جہاں وہ ایک کلیم یا دعویٰ کرتے تھے اور اس کے نیچے دی گئی حدیث اس دعوے کی دلیل ہوتی تھی۔ یہ انہیں ایک عظیم فقیہ اور مفسر ثابت کرتا ہے۔ لیکن جب کوئی اتنا بڑا، اثر انگیز اور پرفیکشن کا دعویٰ کرنے والا کام کرتا ہے تو کیا دنیا اسے خاموشی سے قبول کر لیتی ہے؟ یقیناً نہیں۔ اس کتاب پر تنقید اس کے بننے کے فوراً بعد ہی شروع ہو گئی تھی، اور لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ تنقید شاید نئے دور کا نتیجہ ہے۔ صحیح کہا۔ یہاں سننے والوں کو شاید حیرت ہو کہ صحیح بخاری پر تنقید صرف آج کے جدید دور کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ہمیشہ سے موجود رہی ہے۔
क्लासिकल दौर में ही यानी खुद इन्हीं उलमा के ज़माने के कुछ अरसा बाद इमाम दराक़ुतनी ने तकरीबन 200 अहादीस पर तनकीद की थी। बिल्कुल, उन्होंने रावियों की क्रेडिबिलिटी और सनद के जोर पर सीधे सवालात उठाए थे। और फिर जदीद दौर में मशहूर आलिम शेख अलबानी ने भी इस किताब की कुछ अहादीस को ज़ईफ़ या वीक करार दिया है। अगर हम इसे बड़े तनाजुर में देखें तो ये इस बात का सबूत है कि इस्लामी इल्मी रवायत में कभी भी ब्लाइंड फेथ या अंधी तकलीद को हर्फ आखिर नहीं समझा गया। ये एक ओपन सोर्स सिस्टम की तरह था ना? हाँ, जहाँ दूसरे आलिम भी कोड को चेक कर सकते थे। क्लासिकल उलमा जैसे हाफिज इब्न हजर, जिन्होंने सही बुखारी की सबसे मशहूर और वसी शरह फतह अल बारी लिखी, उन्होंने इमाम दाराकुतनी के हर एक एतराज़ का तफसीली जवाब दिया। उन्होंने दिफा किया बुखारी का। उन्होंने मानतिक और दलाइल के साथ बताया कि कहाँ दाराकुतनी की तनकीद दुरुस्त है और कहाँ उन्होंने बुखारी के अपने म्यार से हटकर सख्ती की है। ये इल्मी इख्तिलाफ इस रिवायत को जिंदा और मुतहर्रिक रखता है। मगर ये तो हुई अंदरूने खाना या इल्मी दायरों की बहस। आज के दौर में इंटरनेट पर इस किताब को जिन संगीन सवालात का सामना है वो बिल्कुल मुख्तलिफ नोयत के हैं। सियासी और माशरती सवालात। इस मुताले में कई ऐसे मुतनाज़े मौज़ूआत का जायज़ा लिया गया है जो आजकल बहस का मरकज़ हैं। मसलन वो हदीस जिसमें मक्खी के मशरूब में गिरने पर उसे पूरा डबोने का जिक्र है कि उसके एक पर में बीमारी और दूसरे में शिफा है। हाँ, ये बहुत आम डिस्कस होती है। या सूरज का अर्श के नीचे सजदा करने वाली हदीस, और सबसे बढ़कर हज़रत आयशा की शादी की उम्र के हवाले से अहादीस। ये वो सवालात हैं जो आज के दौर में सबसे ज्यादा उठाए जाते हैं, और इन्हीं की बुनियाद पर इस पूरे निज़ाम को मुस्तरद करने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये मकाला इन सवालात के जवाबात और मुख्तलिफ ज़ावियों को बहुत ही गैर जानिबदाराना अंदाज में खोलता है। वो कैसे? मुख्तलिफ ग्रुप्स क्या सोचते हैं इस बारे में? मिसाल के तौर पर इसमें बताया गया है कि ट्रेडिशनलिस्ट इन अहादीस को उनके लफ्जी या रूहानी मानों में लेते हैं। सूरज के सजदे को वो एक रूहानी या मेटाफिजिकल हकीकत मानते हैं जो शायद इंसानी फिजिक्स के उसूलों से अलग है। और मॉडर्निस्ट्स क्या कहते हैं? दूसरी तरफ मॉडर्निस्ट जैसे फजलुर रहमान, जिनका इस तहकीक में खास जिक्र आता है, वो इन्हें 7वीं सदी के मखसूस तारीखी और सकाफती पस मंजर में देखते हैं। यानी कॉन्टेक्स्ट अहम है उनके लिए। उनके नज़दीक मक्खी वाली हदीस उस दौर की आम तिब्बी समझ या प्रैग्मेटिक हिकमत अमली थी, ना कि कोई अबद तक चलने वाला यूनिवर्सल मेडिकल लॉ। इन दोनों ग्रुप्स की अप्रोच बिल्कुल अलग है। और हज़रत आयशा की उम्र के हवाले से भी तहकीक में बहुत से एकेडमिक तबसरे शामिल हैं। बिल्कुल। कुछ जदीद उलमा और रिसर्चर्स इस बात पर जोर देते हैं कि उस दौर की शादियों और माशरती रिवाजों को आज के 21वीं सदी के हवाले से नहीं परखा जा सकता, क्योंकि प्री मॉडर्न सोसाइटीज में जिंदगी की रफ्तार, बुलूगत और शादी का तस्वर बिल्कुल मुख्तलिफ था। ये सकाफती फर्क है। जबकि कुछ और एकेडमिक्स क्रोनोलॉजिकल एनालिसिस करके ये दलाइल देते हैं कि शायद उम्र का तयन करने में तारीखी गलतियां हुई हैं। रवायों के हाफिजे में वक्त के साथ झोल आया है और हकीकी उम्र इससे ज्यादा थी। ये भी एक वैलिड एकेडमिक एंगल है। मगर यहाँ हमें फ़िरक़ावाराना और फ़िक्री तनकीद को भी गौर से देखना होगा, जो इस मौजू का एक बहुत ही वज़नी हिस्सा है। हाँ, मेरी नज़र में इस तहकीक ने इन सेक्टेरियन क्रिटिक्स को बड़ी बारीकी से एनालाइज किया है। शिया आलिमों का एक अपना वाज़े और तारीखी नुक्ता नज़र है। वो हज़रत अबू हुरैरा जैसे रावियों पर शदीद एतराज़ करते हैं, जिनकी अहादीस सही बुखारी में भारी मिकदार में मौजूद हैं। उनका बुनियादी सवाल ये होता है कि अबू हुरैरा ने तो इस्लाम पैगंबर की वफ़ात से सिर्फ चंद साल पहले कबूल किया, तो अचानक उनकी रिवायात इतनी ज्यादा कैसे हो सकती हैं? सही, एक मैथ का मसला लगता है ज़ाहिरी तौर पर। इसके अलावा शिया उल्मा इस बात पर भी सवाल उठाते हैं कि अहलुल बैत यानी नबी के खानदान और उनके करीबी अजीजों की रिवायात इस किताब में वाज़े कमी क्यों है। वो इसे उस दौर की उमैयद और अब्बासिद सियासी तसव्वुबात का नतीजा समझते हैं। और इसके जवाब में सुन्नी उलमा का मौक़िफ़ इस मकाले में ये बयान किया गया है कि अबू हुरैरा ने अपना पूरा वक्त, अपने दिन और रात सिर्फ और सिर्फ इल्म हासिल करने और पैगंबर के साथ गुजारने में लगाए थे। वो हमेशा साथ रहते थे। उन्होंने दुनियावी कामों को छोड़कर अपनी जिंदगी इस मकसद के लिए वक्फ कर दी थी। और अहलुल बैत की रिवायात की कमी के हवाले से वो दलील देते हैं कि ये किसी बायस या तासुब की वजह से नहीं, बल्कि बुखारी के उस इंतहाई सख्त मेयार की वजह से है। यानी वही अदाला और जाबित का मेयार।
اگر کسی سند میں دابت یا عدالہ کا ذرا سا بھی مسئلہ آیا، چاہے وہ سند کتنی ہی قابل احترام شخصیت سے کیوں نہ جڑی ہو، امام بخاری نے اسے شامل نہیں کیا۔ لیکن اعتراضات صرف یہاں تک محدود نہیں ہیں۔ مقالے میں فیمنسٹ اور قرآنسٹ گروپس کی تنقید کا بھی گہرا جائزہ لیا گیا ہے۔ فیمنسٹ اسکالرز کا واضح کہنا ہے کہ اس کتاب میں کچھ ایسی روایات موجود ہیں جو عورتوں کو عقابنما یا پیٹری نظامی دائروں میں باندھتی ہیں اور ان کی ذہنی یا مذہبی کمی کا حوالہ دیتی ہیں، جو کہ ان کے مطابق اصل اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ اور جو لوگ صرف قرآن کو مانتے ہیں، جبکہ قرآنسٹ جو صرف اور صرف قرآن پر انحصار کرتے ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ کچھ احادیث سیدھا قرآن کے ظاہری مفہوم سے متضاد ہیں۔ اس لیے چاہے سند کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو، متن یا ٹیکسٹ کی بنیاد پر انہیں قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ایکس مسلمز اور ایتھیسٹس کی جانب سے بھی انہی متنازع احادیث کو سائنٹیفک، تاریخی اور اخلاقی اعتراضات بنا کر بھاری مقدار میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ان کا مقصد کسی ایک حدیث پر بحث کرنا نہیں، بلکہ اس پورے مذہبی ڈھانچے پر سوال اٹھانا ہوتا ہے۔ لیکن ان تمام اعتراضات کے درمیان ماہرین ایک توازن برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس مقالے میں جوناتھن براؤن جیسے جدید اکیڈمکس کا حوالہ دیا گیا ہے جو اسناد کم متن انالیسس کا طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ اسناد کا متن آخر ہے کیا؟ یہ طریقہ دونوں انتہاؤں سے بچتا ہے۔ یہ اسناد کا متن انالیسس والی بات کو تھوڑا آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں۔ یہ کچھ ایسی بات ہے جیسے بچپن میں وہ ٹیلی فون کا کھیل کھیلا جاتا تھا نا، جہاں ایک شخص دوسرے کے کان میں کوئی بات کہتا ہے اور آخر تک پہنچتے پہنچتے جملہ کچھ اور ہی بن جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک مثال دیا آپ نے۔ تو یہ اکیڈمک طریقہ صرف یہ نہیں دیکھتا کہ کس نے کس کے کان میں بات کہی، یعنی سند کیا تھی، بلکہ یہ بھی ٹریک کرتا ہے کہ کس سٹیج پر، کس صدی میں اور کس علاقے میں الفاظ یا متن کے اندر کیا تبدیلی آئی۔ صحیح، اور یہ سلسلہ واقعی 7ویں صدی تک پیچھے جاتا ہے۔ مگر یہ ایکڈیمکس تسلیم کرتے ہیں کہ وقت کے ساتھ سیاسی اور معاشرتی اثرات نے ان روایات کے الفاظ یا ان کی تشریح پر اثر ضرور ڈالا ہے۔ تو دونوں انتہاؤں کے بیچ کا راستہ ہے یہ۔ ہاں، یہ ایک ایسی درمیانی راہ ہے جو اس علمی خزانے کو پوری طرح مسترد کرنے سے بھی روکتی ہے اور اس پر اندھی عقیدت رکھنے سے بھی بچاتی ہے۔ یہ طریقہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم ٹیکسٹ کو اس کے تاریخی پس منظر میں رکھ کر سمجھ سکیں۔ تو اچھا، یہ ساری بحث، تاریخی دلائل اور تنقید اپنی جگہ، مگر ایک بہت بنیادی سوال اٹھتا ہے میرے دماغ میں۔ 9ویں صدی کی یہ کتاب، جس کو بننے میں اتنی محنت لگی اور جس پر صدیوں اتنی بحث ہوئی، وہ ہم تک آخر پہنچی کیسے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ کیا 9ویں صدی کے وہ کاغذ آج تک اسی حالت میں محفوظ ہے؟ یہ ایک بہت اہم تاریخی پہلو ہے جس پر عام طور پر بات نہیں ہوتی۔ امام بخاری کے دنیا سے جانے کے بعد اس کتاب کو ان کے شاگردوں نے آگے بڑھایا۔ ان میں سب سے مشہور نام الفرابری کا ہے۔ الفرابری یعنی انہوں نے ٹیکسٹ کو محفوظ کیا۔ آج جو صحیح بخاری دنیا میں سب سے زیادہ معتبر مانی جاتی ہے، وہ انہی الفرابری کے نسخے پر مبنی ہے۔ اب جہاں تک کاغذات کا تعلق ہے، تو اس زمانے کا کوئی مکمل اوریجنل مینوسکرپٹ جو خود بخاری کے ہاتھ کا لکھا ہو آج موجود نہیں ہے۔ موجود نہیں ہے، تو پھر اعتماد کیسے کیا جائے؟ اینشنٹ ہسٹری یا قدیم تاریخ میں یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ اس دور کی تقریباً کسی کتاب کا اوریجنل مینوسکرپٹ نہیں ملتا، مگر 4 اور 5ویں صدی ہجری کے مینوسکرپٹس موجود ہیں۔ پھر 7ویں صدی ہجری میں الیونینی نام کے ایک عظیم عالم نے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے مختلف مینوسکرپٹس کو ملا کر ایک کرٹیکل ایڈیشن تیار کیا۔ یعنی انہوں نے سب کو کراس چیک کیا۔ عزت صرف کاغذ اور سیاہی سے نہیں ہوئی، بلکہ صدیوں تک علماء نے اسے لفظ بلفظ حفظ کیا۔ تو یہ زبانی اور تحریری دونوں طریقوں کے کمبینیشن نے اس ٹیکسٹ کو بالکل کراس ویریفائڈ فارم میں ہم تک پہنچایا۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ آج کے ڈیجیٹل دور میں جب معلومات کا سیلاب ہے، ایک کلک پر لاکھوں احادیث اپنے بے شمار ترجموں کے ساتھ اسکرین پر آ جاتی ہیں، تو امام بخاری کی اس صدیاں پرانی محنت اور اس پر ہونے والی انتہائی پیچیدہ بحثوں کی کیا اہمیت ہے؟ یہ ایک اہم سوال پیدا کرتا ہے۔ آج ہمارے پاس میسیو ڈیٹا بیسز ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے جو چینز آف ٹرانسمیشن کو کراس ریفرنس کر سکتی ہیں اور منٹوں میں بتا سکتی ہیں کہ کون سا شخص کہاں تھا۔ AI تو سیکنڈز میں سب بتا دیتی ہے آج کل۔ علم الرجال جو اس دور کا علم تھا، وہ صرف ڈیٹا پوائنٹس نہیں تھے،
وہ کردار پر بھی تو نظر رکھتے تھے نا؟ بالکل، وہ انسانوں کے کردار، ان کی سچائی اور ان کی نفسیات کا گہرا مطالعہ تھا۔ ایک ڈیٹا بیس آپ کو یہ بتا سکتا ہے کہ دو لوگوں کی کسی خاص سال میں ملاقات ہوئی یا نہیں، لیکن ایک شخص کا اخلاق کیسا تھا، اس کی نیت کیسی تھی، ہاں، یہ اے آئی نہیں بتا سکتی۔ کیا وہ سچ بولنے کی اخلاقی جرت رکھتا تھا؟ یہ پرکھنا صرف ایک الگوریدم کا کام نہیں ہو سکتا۔ یہ واقعی ایک حیرت انگیز سفر ہے۔ اگر ہم اس پورے مطالعے کا نچوڑ پیش کریں تو یہ کہانی ایک بخارا کے نابینا بچے سے شروع ہوتی ہے۔ ایک ایسا بچہ جس کی بینائی واپس آتی ہے اور پھر وہ اپنا علمی سفر شروع کرتا ہے اور دنیا بدل دیتا ہے۔ وہ پوری دنیا گھومتا ہے، لاکھوں روایات جمع کرتا ہے، انہیں ایک ایسی سخت چھلنی سے گزارتا ہے جو آج کے ڈیٹا سائنٹسٹس کو بھی حیران کر دے، اور پھر ایک ایسی کتاب مرتب کرتا ہے جو آج تک اسلامی دنیا کی سب سے معتبر اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ بحث کی جانے والی کتاب ہے۔ اور اسی لیے یہ نتیجہ نکالنا بالکل درست ہوگا کہ صحیح بخاری کوئی ڈیڈ یا بند کتاب نہیں ہے، زندہ روایت ہے۔ ہاں، یہ ایک سٹیٹک ڈاکیومنٹ نہیں بلکہ ایک زندہ روایت ہے۔ ہر آنے والی صدی میں اس پر نئی تحقیق ہوئی ہے، اس پر تنقید ہوئی ہے، اور اس کا زبردست علمی دفاع بھی ہوتا رہا ہے، چاہے وہ کلاسیکل دور کے علماء ہوں یا آج کے جدید اکیڈمکس۔ اس کتاب نے مسلسل اپنے پڑھنے والوں اور تحقیق کرنے والوں کو اس بات پر مجبور کیا ہے کہ وہ تحقیق کے معیار کو ہمیشہ بلند رکھیں اور دینی اصولوں کو عقل اور نقل دونوں طرح سے پرکھیں۔ اور اس ساری تحقیقی گفتگو سے ایک آخری بالکل نیا اور سوچنے پر مجبور کرنے والا سوال پیدا ہوتا ہے میرے ذہن میں۔ وہ کیا؟ آج کے اس جدید ڈیجیٹل دور میں جہاں ڈیپ فیکس، اے آئی جنریٹڈ ویڈیوز اور فیک نیوز کا راج ہے، جہاں معلومات کا بوجھ یا انفارمیشن اوورلوڈ انسانی دماغ کی صلاحیت کو تھکا دیتا ہے، صحیح بات ہے، ہر وقت نوٹیفیکیشنز۔ تو کیا آج کی اس جدید سوسائٹی کو بھی 9ویں صدی کے امام بخاری جیسے سند اور عدالت پر رکھنے والے کسی سخت نئے نظام کی ضرورت نہیں؟ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ ایک ایسا معیار جو صرف خبر کے الفاظ کو ہی ویریفائی نہ کرے بلکہ اس خبر کو بنانے اور پھیلانے والے کی اخلاقی سچائی اور کردار کو بھی پرکھ سکے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اس تحقیق اور تصدیق کے سلسلے میں آج کا انسان کب اپنا کوئی صحیح نظام بنا پائے گا۔ یہ وہ سوال ہے جو اس نشست کے اختتام پر ہم ہوا میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ تحقیق کا یہ سفر ہمیشہ جاری رہے گا۔